والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، سورہ کہف کی تفسیر چل رہی ہے۔ تفصیلی واقعہ آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے اور تقریباً 15 آیتوں کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا چکی ہے۔ اصحاب کہف نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے عقائد کی حفاظت کے لیے، اپنے یقین کی سلامتی کے لیے، انہوں نے اپنے ایمان کی بچانے کی نیت سے اپنے شہر کو چھوڑا، گاؤں کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، عیش و عشرت کی زندگی کو انہوں نے چھوڑ دیا، شاہانہ زندگی کو انہوں نے ترک کر کے ایمان کی سلامتی کے لیے وہاں سے نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو بہت سارے انعامات سے نوازا۔ اسی صورت کی دوسری آیت ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بشارت دی ہے، نعمتوں کی، اجراً حسنہ کی نعمتوں کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی۔ تو ان مومنوں کو، ان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ ان تمام نعمتوں میں ایک نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، ان میں پہلی نعمت یہ ہے کہ جب وہ شہر کو چھوڑ کر کے چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یقین محکم نصیب فرمایا، ایمان پہم اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمایا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ پھر دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مجتمع کر دیا، ربط، جماؤ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر پیدا کیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، دلوں کا جم جانا آپس میں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی سے بہت سارے کام وجود میں آتے ہیں، دلوں کی جوڑ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمت ان کو دی، اتنی ہمت بادشاہ وقت کے سامنے انہوں نے اللہ کی ربوبیت اور اپنے عقائد، اپنے نظریات کا اظہار کیا، جبکہ ظالم، جابر، ظلم کرنے والا بادشاہ کے سامنے اپنی آواز نکالنا، اونچی آواز سے بولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمت اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے اللہ کی ربوبیت کو بتا دیا، جس کی تفصیل پچھلے گزشتہ موقع پر آ چکی ہے۔ اور پھر یہاں تک کہہ دیا جو یہ قوم جس بتوں کو پوجتی ہے، جن معبودوں کو پوجتی ہے، اس پر دلیل بھی تو پیش کر کے دکھا۔ یہ بھی اپنی ہمت کا انہوں نے ثبوت دیا۔ اللہ تعالیٰ آگے اور بھی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں ان اصحاب کہف پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، نوازا تھا۔ جب وہ لوگ کنارہ کشی اختیار کر کے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، جب وہ لوگ
آپس میں بات ہو رہی ہے، جیسا کہ اوپر انہوں نے دلیل کا مطالبہ کیا بادشاہ سے، پھر اس کے بعد جب یہ گفتگو ہو رہی ہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے جو ان اصحاب کہف میں ایک سمجھدار دانشور تھا، اس نے کہا جب تم نے کنارہ کشی اختیار کی ان معبودوں سے، اپنے لوگوں سے، اپنے خاندان سے، ان تمام اسلام مخالفین سے، تو اب تم چلے جاؤ ایک غار کی طرف، تو لہٰذا غار کی انہوں نے پناہ لی۔ یہ ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، غار کی طرف پناہ لو، اللہ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت نچھاور کرے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی اور راحت پیدا کرے گا۔ حالات کیسے ہیں؟ سچویشن کیسی ہے؟ کن حالات میں وہ مبتلا ہے؟ پورا شہر بھوکے شیر کی طرح ان کی تلاش میں ہے اور ان کو مار دیا جائے گا، اور انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے جو لوگ توحید پر جم جاتے تھے، ڈٹے رہتے تھے، ان بتوں کو نہیں پوچھتے تھے، انکار کرتے تھے، وہ بادشاہ ان کو قتل کر دیتا تھا۔ یہ سب کچھ انہوں نے دیکھ لیا ہے، پھر بھی ان میں کا دانشور بڑا انسان کہتا ہے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یقین کا ثبوت نہیں ہے تو اور کیا؟ حالات پورے مخالف ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس جان بچانے کی چیز، جان بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے میں اس طرح کی باتیں کرنا یقین محکم ہی کی علامت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ایمان کی باتیں کہی، کہا اللہ ہمارے کام میں آسانی پیدا کرے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے ایک عجیب و غریب نظام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جس غار کی طرف انہوں نے پناہ لیا ہے اس غار کا نقشہ کھینچ رہے اللہ تعالیٰ، اور یہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جد و جہد کرنے والے، محنت کرنے والوں کے ساتھ کیا صلہ کرتے ہیں، کیسا ان کا غیبی نظام بناتے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والوں کے لوگوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، جس غار میں جا کر کے وہ لوگ پناہ لیے، غار میں پناہ لینے کے بعد وہ غار کا نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں۔ اے مخاطب تو دیکھتا ہے سورج کو جب دھوپ نکلتی ہے، اذا طلعت تزاور عن کہفہم، ان کے غار سے بچ کر نکل جاتی ہے داہنی جانب سے، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب سورج ڈوبتا ہے اس وقت جو کرنیں پڑتی ہیں وہ دھوپ بھی بائیں جانب سے ہو کر بچ کر نکل جاتی ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ سب کے سب ایک وسیع و عریض جگہ میں ہیں، کشادہ جگہ میں ہیں۔ اسی لیے بہت سارے مفسرین نے غار کہف کا ترجمہ غار سے نہیں کیا بلکہ تہخانے سے کیا، تہخانے سے کیا۔ وہ غار ہی ایسی جگہ تھی بالکل چلتے پھرتے تھے، اپنے کام کاج انجام دے سکتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، گھومتے تھے، کھلی جگہ پھرتے تھے، تہخانے کی شکل تھی وہ، لیکن اس کا چہرہ جو تھا، منہ جو تھا اس کا، وہ غار کی طرح تھا، اس وجہ سے غار کہا گیا، اندر پورا تہخانے کی طرح تھا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر نقشہ اس وجہ سے کھینچ رہے ہیں کہ یہ دھوپ بھی ان کو نہیں لگتی تھی غار کو، کیونکہ اگر غار پر مسلسل دھوپ پڑے گی تو اندر چونکہ وہ سو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی ہے، بے خبر ہوئے ہیں، نیند طاری کر دی ہے، اب مسلسل دھوپ پڑے گی تو اس کی وجہ سے ان کو اندر پریشانی لاحق ہوگی، نیند صحیح سے آئے گی نہیں اور جاگنے کی کیفیت پیدا ہوگی۔
تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا. دھوپ آتی تھی اور مفسرین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صبح سویرے کی دھوپ نکلتی تھی تو وہ صبح سویرے کی دھوپ ان کے غار کے اندر پڑتی تھی. پھر اس کے بعد دن بھر کی جو دھوپ تکلیف دہ ہے وہ دھوپ دائیں جانب سے ہو کر بچ کر نکل جاتی تھی. مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ صبح کی دھوپ ہی کیوں اندر جایا کرتی تھی، اس میں کیا خاصیت ہے؟ اس میں خاصیت یہ ہے صبح کی دھوپ جو انسان لیتا ہے اس سے اس کے اندر بدنی تقویت حاصل ہوتی ہے، قوت بشاشت حاصل ہوتی ہے، آدمی پھرتیلا رہتا ہے. اور جو لوگ صبح کی دھوپ سے محروم رہتے ہیں، خاص کر شہر کے لوگ، صبح کی دھوپ جب نکلتی ہے تو وہ لوگ بستر پہ رہتے ہیں. عام قریے کے لوگوں کے مقابلے میں شہر کے لوگوں کے اندر نزاکت ہوتی ہے، اور وہ نزاکت اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ لوگ صبح کی دھوپ کے وقت سوتے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ دھوپ سے وہ محروم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر وہ قوت نہیں ہوتی جو قریے کے لوگوں کے اندر ہوتی ہے. اور نزاکت ہوتی ہے، ہڈیاں مضبوط نہیں رہتی، کمزوری ان کے اندر عام طور پر زیادہ ہوا کرتی ہے. تو اس وجہ سے صبح کی دھوپ ان کے اندر آ جایا کرتی تھی جس کی وجہ سے ان کو تقویت حاصل ہو جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا. اور دھوپ اور اسی طرح شام کے وقت میں جو سورج کی کرنیں پڑتی تھیں وہ بھی بچ کر نکلتی تھیں اور اس کی وجہ سے بھی وہ بھی تکلیف دہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ چیزیں. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر کھانے کا نظام فرمایا، ان کے کھانے پینے کا نظام فرمایا، اور پھر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر کے ساری راحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سہولتیں دے دی، فراہم کر دی. تو یہ ایک نظام الگ ہے فلکیات کا نظام، یہ فلکی نظام ہے، اور یہ فلکی نظام کو اللہ ہی بدل سکتا ہے. رات کو دن میں تبدیل کرنا، دن کو رات میں تبدیل کرنا، یہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. سائنسدانوں کو دیکھ لو، وہ لوگ آج کے دور میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیارہ یہاں ہے، اس کی مقدار اتنی ہے، اس کی دوری اتنی ہے، اس کی مسافت اتنی ہے، یہ اتنے وقت میں اتنے تیزی سے دوڑ رہا، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا. تو یہاں صبح کے وقت میں صرف دھوپ کو پہنچانا اور بقیہ وقت کی دھوپ کو ان سے بچانا، ہٹ کر کے لے کر کے جانا، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے. اکبر الہ آبادی نے ان کے تعلق سے، ان سائنسدانوں کے تعلق سے ایک شعر کہا ہے، وہ یہ ہے جان لینے کی حکمت میں اضافہ ہی ہوا، جان لینے کی حکمت میں اضافہ ہی ہوا، موت کو روکنے والا کوئی پیدا نہیں. سائنسدانوں نے جتنی تحقیق کی ہے، جتنی ریسرچ کیا ہے، انہوں نے ہر چیز کو بتایا کہ یہ یہاں ہے، یہ یہاں ہے، اور ہر قسم کی مشینریز کو انہوں نے پیدا کر دیا، لیکن موت سے بچانے والی کوئی مشین انہوں نے پیدا نہیں کیا اور نہیں کر سکتے. وہ خود دنیا میں آنے میں وہ محتاج ہیں، اور جب جا رہے ہیں تو وہ جو چیز ان کی موت کا سبب بن رہی ہے، جو ملک الموت آ کر کے روح لے کر کے جا رہی ہے، وہ موت سے وہ موت کو روک نہیں سکتے، وہاں بھی محتاج ہو گئے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس فلکی نظام کے اس فلکی نظام کو بیان کرنے کے بعد کہا یہ ہمارے نشانیوں میں سے ہے، یہ فلکی نظام. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں من یہد اللہ فہو المہتد، جو لوگ، جن لوگوں کو میں ہدایت دے سکتا ہوں وہی راہ راست پر آ سکتے ہیں، راہ حق کو اختیار کر سکتے ہیں. یہ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ چیز سمجھنے کے لیے آج کا دور بہت اس کے لیے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اس دور میں سائنسدانوں کی بھرمار،
ہر ایک تحقیق میں لگا ہوا ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے نظام کوئی چلانے والا ہے اس نیت سے، کوئی اس نظام کو چلانے والا، ہینڈل کرنے والا اس نیت سے، جو لوگ ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کو ہدایت دے سکتا ہے۔ یہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا چاہتا ہے، جو لوگ تحقیق کر رہے ہیں لیکن ان کی نیت ہدایت حاصل کرنے کی نہیں ہے، ان کی نیت اچھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتے، زبردستی ہدایت نہیں دیتے، زبردستی ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جو لوگ جن کو میں گمراہ کروں ان کے لیے کوئی ان کو راہ راست پر لانے والا دوست ان کو نہیں ملے گا، کوئی ان کو معین نہیں ملے گا، مددگار نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ جو لوگ ہدایت کی نیت سے ان تمام چیزوں میں تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تدقیق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو ہدایت سے نوازتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اور بھی فرمایا ہے، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، یہاں بہت بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیز فرمائی، فرمایا اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا گویا کہ وہ جاگ رہے ہیں، خواب میں تو ہے، نیند ان پر طاری ہے، لیکن دیکھنے سے ایسا معلوم ہوگا کہ گویا کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، دیکھنے میں ایسا معلوم ہوگا کہ یہ لوگ جاگ رہے ہیں۔ اب اس کی کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، ان میں سے تیسری چیز، کیونکہ آدمی جب سوتا ہے تو اس پر ایک چیز طاری ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے سانس لینے کا انداز بدل جاتا ہے۔ آدمی جاگتے ہوئے میں جس انداز سے سانس لیتا ہے، وہ سوتے ہوئے میں جو سانس لیتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اس کا انداز سوتے ہوئے میں جو سانس لینے کا انداز وہ مختلف، جاگتے ہوئے میں سانس لینے کا انداز وہ مختلف ہے۔ یہ لوگ جو سو رہے تھے ان کے سانس لینے کا جو انداز تھا وہ سونے والے کی طرح نہیں تھا۔ اسی طرح آدمی جب سوتا ہے تو اس کے پورے اعضاء و جوارح ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، سونے والے کے اعضاء و جوارح۔ اصحاب کہف اس غار میں جو سو رہے تھے ان کے اعضاء و جوارح ڈھیلے پڑے ہوئے نہیں تھے، دیکھنے والا معلوم کر سکتا تھا یہ تو سو نہیں رہے، یہ تو جاگ رہے ہیں۔ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، وہ لوگ کروٹیں لے رہے، ہم نے ان کو دائیں اور داہنی جانب اور بائیں جانب پلٹاتے رہتے تھے، کروٹیں دیتے رہتے تھے، ایسے کروٹیں کہ دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہو کہ یہ لوگ تو جاگ رہے ہیں، کیونکہ اب یہاں سونے والے کی بھی کروٹ ہوتی ہے، جاگنے والے کی بھی کروٹ ہوتی ہے، لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو سونے کی ایکٹنگ کر کے کروٹ لے رہا ہے، فوراً دیکھنے والا معلوم کرے گا کہ یہ سو نہیں رہا ہے، یہ جاگ رہا ہے۔ سونے والے کی کروٹیں الگ ہوتی ہیں، جاگنے والے کی کروٹیں الگ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو کروٹیں جو دے رہا تھا وہ جاگنے والے کی طرح تھی، دیکھنے والا محسوس کرے کہ یہ سو نہیں رہا ہے، یہ جاگ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نظام تھا ان کے لیے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ نیند کو طاری کیا تھا، موت کو طاری نہیں کیا تھا، کیونکہ اس طرح کا ایک واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 3 پارے کے 2 صفحے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، اور اس وقت کے دشمنان اسلام نے، ظالم بادشاہ نے بیت المقدس کو تخت و تاراج کر دیا تھا، منہدم کر دیا تھا، بالکل ویران بے آباد ہو گیا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کچھ کھانے کے سامان کے ساتھ اور پھر
اپنے سواری گدھے کے ساتھ جا رہے تھے، دیکھا بیت المقدس بالکل ویران پڑا ہوا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، اے اللہ اب تو بیت المقدس کو کیسے آباد کرے گا، کیسے کرے گا؟ پورا ویران ہو گیا، پورا منہدم ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری کر دی اور بالکل 100 سال تک ان کو سلا دیا۔ 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جگایا۔ جگانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر سے پوچھا، اے عزیر بتاؤ تم کتنے دیر سوئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ میں بس کچھ زیادہ دیر سویا ہوں گا، کل سویا تھا، آج اٹھ گیا، صبح سویا تھا، شام کو اٹھ گیا، رات کو سویا تھا، صبح اٹھ گیا۔ اللہ نے کہا عزیر تم نے 1 دن 2 دن 3 دن نہیں سویا ہے، تم نے پورے 100 سال سویا ہے۔ دیکھو تمہارے ساتھ جو تمہارا گدھا تھا، 1 دن سوتے تو وہ زندہ ہوتا، وہ گدھے کو دیکھو لم یتسنہ، وہ گدھے کو دیکھو، وہ گدھا بالکل بوسیدہ ہو کر کے گرا ہوا تھا، ہڈیاں دکھ رہی تھیں، گوشت اس کی کھال کو پورے کیڑے مکوڑے کھا چکے تھے، ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو ہڈیاں تمہارا گدھا اس کی ہڈیاں دیکھو اور تم دیکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے حضرت عزیر علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے موت طاری کر دی تھی اور پھر اس کے بعد 100 سال کے بعد جگایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان اصحاب کہف پر موت طاری نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف پر نیند طاری کر دیا تھا، اور وہ بھی اس طرح کہ گویا کہ دیکھنے والا یوں سمجھے کہ وہ جاگ رہے ہیں، اور یہ جاگ رہے ہیں کہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی تھی، کیونکہ غار جس جگہ پہ وہ پناہ لیے ہوئے تھے وہاں سے لوگوں کی آمد و رفت تھی، وہ گزرگاہ تھی، ہو سکتا تھا کوئی لوگ ان کی طرف دیکھیں، ان کی طرف نظر دوڑائیں، اور لوگ ان کو جو ہے بھوکے شیر کی طرح تلاش کر رہے ہیں، بھوکے شیر کی طرح تلاش کر رہے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جاگتے ہوئے کیفیت کی طرح ان کو سلایا ہوا تھا، دیکھنے والا ایسا محسوس کرے کہ یہ لوگ جاگ رہے ہیں، بالکل بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو چھپے ہوئے کی تلاش تھی، نہیں چھپنے والے کی تلاش نہیں تھی ان ظالموں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کیفیت پیدا کر دی تھی کہ گویا یہ لوگ چھپے ہوئے نہیں ہیں، اپنے آپ کو چھپا نہیں رہے ہیں، یہ کیفیت ظاہر کروانا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان تمام نقشے کو کھینچا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دیکھو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے کے ساتھ ہم ان کی ایمان کی حفاظت کے کیسے کیسے سامان مہیا کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کتے کا تذکرہ کیا ہے، آئندہ تفسیر کے موقع پر انشاءاللہ اس کی پوری تفصیلات اور ان کے ساتھ میں اور کیا کیا ہوا ہے اس کی تمام پوری کی مکمل تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائیں، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔